اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے اس کے حوالے سے مختلف خاندانوں میں اپنے رواج اپنے کلچر کو لے کر کے مختلف اپنی سوچیں پائی جاتی ہیں، لیکن در حقیقت یہ آج کل کے زمانے کی سب سے بڑی ضرورت ہے اور وہ ہے وومن امپاورمنٹ۔ پھر چاہے وہ آپ کی ماں ہو، بہن ہو، بیوی ہو یا پھر بیٹی، اٹ از دا مینس رسپانسبلٹی کہ وہ اپنے گھر کی عورتوں کو کس طریقے سے بااعتماد اور مضبوط کرتا ہے۔ تربیت کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو ہمارے ہاں تربیت کے لیے مرد اور عورت کے لیے الگ الگ سانچے مقرر کیے جاتے ہیں کہ جس میں مرد کے لیے باہر جا کر کمانے کے اوپر اور عورت کے لیے گول روٹی اور بچوں کی تربیت کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے۔ باقی رہی سے کثر تھرو سوشل میڈیا ڈراموں اور فلموں میں چیزوں کو اس طریقے سے فینٹیسائز کر کے جو چیزیں دکھائی جاتی ہیں ان کے تھرو پوری ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں بچوں میں ارلی ایج میں سیکشول اسٹیمولیشن، آزادی کا بیجا حصول اور پیسے کی بیجا محبت کی وجہ سے بہت سے جرائم بھی پیدا ہوتے ہیں۔ ان شارٹ کہ ہمارے ارد گرد جتنی بھی مجالس ہیں یا ادارے کہہ لیں، چاہے پھر وہ ہمارے اسکول ہیں یا پھر دفاتر، کسی بھی جگہ پر ہمیں کوئی بھی ایسی مثبت چیز دیکھنے یا سیکھنے کو نہیں ملتی۔ بیسیکلی ہماری یہ دنیا جس قدر تیزی سے ترقی کر رہی ہے اسی طرح بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ الگ رسپونڈ کر رہی ہیں، جن میں میاں بیوی کے رشتے میں خرابی پیدا ہونا، ٹرسٹ اور رسپیکٹ ایشوز ہیں، ایکسٹرا میریٹل افیئر ہیں اور طلاق کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ شامل ہے۔ میرے پاس بہت سی ایسی خواتین ہیں کہ جو جب اپنے گھر کے مسائل مجھ سے ڈسکس کرتی ہیں تو ان میں جو ان کے زیادہ تر مسائل ہوتے ہیں وہ کوئی ساس بہو نند دیور جیٹھ سے ریلیٹڈ نہیں ہوتے، بلکہ ان کے 70 to 80% جو مسائل ہوتے ہیں وہ میاں بیوی کے آپس کے مسائل ہوتے ہیں، جس میں ٹرسٹ اور رسپیکٹ ایشوز جو ہے نا وہ شامل ہوتے ہیں۔ آئی اسٹل ریممبر کہ آج سے 2-2.5 سال پہلے ایک خاتون کے ساتھ جب میری بات ہونا شروع ہوئی تو انہوں نے مجھے لاسٹ میں جو میسیج کیا، انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے میں اپنے بچے کو ماروں گی اور پھر میں جو ہے وہ خود سوسائڈ اٹیمپٹ کروں گی اور اس کا جو ذمہ دار ہے وہ میرا شوہر ہوگا۔ دراصل اس لڑکی نے جو شادی کی تھی یہ بچہ اس کے پہلے شوہر کا تھا، اور جس انسان کے ساتھ اس نے شادی کی تھی وہ آلریڈی 2 بار شادی شدہ تھا، اور جب اس لڑکی کو بہت ساری چیزوں کا علم ہوا تو وہ پھر ڈپریشن میں چلی گئی اور بہت ساری چیزوں کو برداشت نہیں کر سک رہی تھی۔ خیر شی از فائن ناؤ، لیکن یہ تو صرف اور صرف ایک کیس تھا، لیکن ہمارے معاشرے میں کتنے ہی ایسے کیسز ہیں کہ جہاں پر عورتیں جو ہیں وہ فزیکلی مینٹلی اور ایموشنلی جو ہے وہ ابیوز کا شکار ہے۔ آئی مسٹ سے زمانے کی یہ جو ہمارے سامنے آج موجودہ شکل ہے یہ کچھ دنوں کا کچھ سالوں کا پروسیجر نہیں ہوتا، بلکہ صدیوں سے چلی آ رہی کچھ ایسی رسومات کچھ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہے کہ جن کا آؤٹ پٹ آج ہم دیکھتے ہیں۔ دین کا تو جہاں تک تعلق ہے تو وہ تو مجھے کہیں دور دور تک نظر نہیں آتا۔ ہمارے معاشرے میں جو سب سے زیادہ جو ایک ٹچ نظر آتا ہے وہ ہندو کلچر کا بہت زیادہ ٹچ نظر آتا ہے۔ میں اکثر اپنی ویڈیوز میں یہ چیز کہتی ہوں کہ ہمارے آج کے بڑھتے ہوئے مسائل کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ ہمارے دین سے دوری ہے۔ دین چونکہ اخلاقیات سکھاتا ہے اور اخلاقیات انسانیت سکھاتی ہیں، تو پھر آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کس قسم کے لوگ ہیں، بے حس، چب زبان، بغض اور حسد رکھنے والے بے صبرے لوگ ہیں، جبکہ ہمارا دین تو ہمیں اثار سکھاتا ہے، قربانی سکھاتا ہے، نیکی اور بھلائی سکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا سب سے پہلا اور سب سے خوبصورت رشتہ میاں بیوی کا، جو آج بہت ساری پرابلم کا شکار ہے۔ چونکہ سوسائٹی کی امپورٹنٹ یونٹ میاں بیوی ہوتے ہیں، تو پھر آپ خود دیکھیے کہ اگر میاں بیوی کا رشتہ ہی ختم ہو جائے تو پھر آگے تو کسی اور رشتے کے بننے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہماری سوسائٹی چونکہ مین ڈومینیٹنگ سوسائٹی ہے تو اس میں بہت سی ایسی جو خواتین ہیں کہ جن کو بیوگی کے بعد یا پھر طلاق کے بعد یا تو فائنینشل جو ہے وہ پریشر سے گزرنا پڑتا ہے، یا تو پھر ان کو جو ہے وہ سوسائٹی کے پریشر سے گزرنا پڑتا ہے۔ انہی چیزوں کو ہینڈل کرنے کے لیے انہیں لازمی کسی نہ کسی مرد کے سہارے کی ضرورت پڑتی ہے۔ پھر بہت سارے ایسے کیسز ہوتے ہیں کہ جن میں جان بوجھ کر ان خواتین کے حوالے بچوں کو اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ یہ جو خواتین ہیں، یہ عورتیں جو ہیں وہ اپنی نارمل زندگی نہ گزار سکیں۔
سکے، ان کے ساتھ کوئی دوسرا شادی نہ کر سکے۔ ہاں وہ ایک الگ بات ہے کہ جھوٹ سے، دھوکے سے، پیسہ دکھا کر یا پھر دین کا جو نام ہے وہ یوز کرتے ہوئے کوئی شادی شدہ مرد جھوٹ سے، فراڈ سے جو ہے وہ دوسری تیسری شادی وہ ضرور کر سکتا ہے، پھر چاہے کبھی اس نے مسجد کا منہ نہ دیکھا ہو، باقی اخلاقیات اور معاملات میں وہ چاہے کیسا ہو، باقی کسی اور سنت کے اوپر اس نے کبھی عمل کیا ہو یا نہ ہو، لیکن اس سنت کے اوپر وہ بڑا اسٹرکٹلی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ فالو کرنے والا ہوگا۔ یہ ایسی شادیاں جو ہوتی ہیں ان کے کیا لاسٹ میں معاملات ہوتے ہیں اور یہ خواتین کس طریقے سے جو ہے وہ سروائیور کر رہی ہوتی ہیں۔ اگر اس ٹاپک کے اوپر میں بات کروں تو یہ اتنا ہیوج ٹاپک ہے، اتنا واسٹ ٹاپک ہے کہ یہ ویڈیو بالکل جو ہے وہ آؤٹ آف دا ٹاپک چلی جائے گی، لیکن میں یہ کوشش ضرور کروں گی کہ اپنے کسی ویڈیو میں ان خواتین کی سٹوریز آپ سے ضرور شیئر کر سکوں کہ جو اس طرح کی شادیاں کرنے کے بعد آج کس طرح کے حالات کا شکار ہے، میں ان کی کچھ سٹوریز آپ سے ضرور شیئر کر سکوں۔ لیکن یہاں پر صرف اور صرف ایک جو میسیج دینا چاہوں گی میں ان بچیوں کو، ان خواتین کو کہ جو یوں ہی راہ چلتے ہوئے ایک ایرے گہرے نتھو خیرے انسان کے اوپر بھروسہ کرتی ہیں اور اس کے ساتھ شادی کی اور محبت کی بڑی پنگیں باندھنے لگتی ہیں، تو خدا را ایسے انسان کے اوپر بالکل بھروسہ نہ کیجیے۔ ایک انسان جو آلریڈی اپنے ماں باپ کو، اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر آپ سے شادی کر رہا ہے تو وہ آگے آپ کے ساتھ بھی کبھی لائل نہیں ہو سکتا۔ ہماری خواتین کی بھی بہت ساری مسٹیکس ہیں جس میں جو سب سے جو کامن جو چیز ہے، جو ہماری خواتین کے ایک مائنڈ میں یہ چیز آتی ہے کہ وہ یہ سوچتی ہیں کہ ہمیں ایک اکیلا مرد مل جائے گا اور جی ہم اکیلے گھر میں رہیں گی اور ہمارے اوپر کسی قسم کے ساس سسر کوئی فیملی پریشر نہیں ہوگا، ہم جی اکیلے رہیں گے کہ جی مست ماحول تھے میٹھے چول اور زندگی ایسے ہی بس بڑی ہنسی اور ٹھٹھوں میں گزر جائے گی۔ لیکن لائف جو ہوتی ہے وہ ایسی نہیں ہوتی۔ ایک انسان جو آلریڈی 3 4 حصوں میں بٹا ہوا ہے وہ کس طریقے سے آپ کو ایک انف ٹائم دے سکتا ہے؟ پھر جب ان عورتوں کو جب ہوش آتا ہے کہ جی ہماری تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، ہماری تو کوئی نام ہی نہیں ہے، ہم تو بالکل چوروں جیسی زندگی گزار رہے ہیں، اس ٹائم پہ جب ان کو ہوش آتا ہے اور جب یہ شور شرابہ کرتی ہیں جی ہمیں تو ہماری ویلیو چاہیے، تو بڑی آسانی سے ان کو مرد حضرات چپ کروا دیتے ہیں کہ جی ہم نے تو تم سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، میں نے تو تمہیں سب کچھ پہلے بتا کر شادی کی۔ اب چونکہ یہ عورتیں مجبور ہوتی ہیں کمپرومائز کرنے کے اوپر، تو اس وجہ سے چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ جو ہے آلریڈی طلاق یافتہ بھی ہوتی ہیں، پھر سم ٹائم ان کے بچے بھی ہوتے ہیں، تو پھر یہ اس چیز کے اوپر جو ہے نا وہ کمپرومائز کرنے کے اوپر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ وہ والدین جو یوں ہی راہ چلتے کسی بھی ایرے گہرے نتھو خیرے کو اپنی بیٹیاں یوں ہی حوالے کر دیتے ہیں، تو میں ان سے یہ کہوں گی کہ پلیز اس طریقے کے فیصلے مت کیجیے۔ کیونکہ ایک تو وہ انسان آلریڈی جھوٹا ہے اور اوپر سے آپ کس طریقے سے اپنی بیٹی کو ایسے ہی یوں ہی کسی مرد کے حوالے کر سکتے ہیں۔ ہم نے شادیوں کو بالکل مذاق بنا لیا ہے۔ جب اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں اور یہ عورتیں بہت زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتی ہیں تو اسی ڈپریشن کے بعد وہ سوسائڈ اٹیمپٹ کرنے کا سوچتی ہیں۔ آج اب ضرورت اس بات کی ہے کہ والدین اپنی بچیوں کو عمر کے ابتدائی دور میں ہی تعلیم کے ساتھ ساتھ زندگی کی آنے والی مشکلات کے بارے میں لازمی آگاہ کریں، کیونکہ زندگی نام ہی نشیب و فراز کا ہے، تو یہ ضروری ہے کہ علم کے تعلیم کے ساتھ ساتھ بچیوں کو تمام تر یعنی کہ گائیڈ لائن اپنے پیرنٹس جو ہیں وہ پرووائڈ کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بچیوں کو ہنر بھی سکھائیں، اسکل سکھائیں ارلی ایج میں، تاکہ آگے چل کر اگر ان کو لائف میں کبھی کوئی مشکل آ جاتی ہے تو وہ نہ صرف اپنے شوہر کا ساتھ دے سکیں، بلکہ اگر خدا نہ خواستہ اگر ان کو لائف میں اگر ان کی کبھی کوئی پرابلم آ جاتی ہے تو وہ کسی کے محتاج نہیں رہیں گی، وہ جو ہے وہ اپنے آپ کا خرچ اور بہت اچھے طریقے سے اپنی زندگی گزار سکیں گی۔ ساتھ ہی ساتھ والدین جو ہے وہ ہندوانہ رسومات کے مطابق بچیوں کو جو ہے وہ جہیز جیسی لعنت نہیں بلکہ ارلی ایج میں کچھ تھوڑا بہت ان کے لیے جمع کرنا ضرور شروع کریں کہ جو آگے چل کے ان کو جو ہے حصے کی صورت میں دیا جائے، تاکہ بچیوں کے لیے آگے چل کر کوئی مسائل پیدا نہ ہوں۔ بچیوں کو اسکل سکھائیے اور بچیوں کو اپنے گھر سے رخصت کرتے ہوئے یہ بھی بتائیے کہ اگر تمہاری لائف میں کبھی کوئی پرابلم ہو جاتی ہے تو تمہارے والدین کے دروازے، گھر کے دروازے ہمیشہ تمہارے لیے کھلے ہیں، اور اگر کبھی خدا نہ خواستہ تمہیں کوئی ایسا برا انسان مل بھی جاتا ہے تو تم اس کے ظلم نہیں سہنا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں بھی زندگی گزارنے کا پورا حق دیا ہے اور خلا کا تمہیں پورا حق دیا ہے۔
ایک انسان کے برے تجربے کے بعد زندگی ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ ممکن ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کچھ بہترین سبب ایک انسان کے لیے کیا ہو۔ اچھا، یہ تمام تر چیزیں اگر میں ایک طرف رکھوں اور میں یہ کہوں کہ اپنی بیٹیوں کو بااعتماد کیجیے، لیکن اصل تربیت جو ہے وہ اپنے بیٹوں کی کیجیے، تو پھر آپ اس بارے میں کیا کہیں گے؟ جب تک ہم آج کی مائیں اس معاشرے کو ایک مضبوط اور باکردار مرد جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کی سنت کے اوپر عمل کرنے والے مرد نہیں پرووائڈ کریں گے، اس معاشرے میں سدھار ممکن نہیں ہو سکتا، کیونکہ بچوں کی جو تربیت کی ذمہ داری ہے وہ میاں اور بیوی دونوں کی ذمہ داری ہے۔ آئی مسٹ سے کہ ایک عورت اپنے بچوں کی تربیت صرف اسی ماحول میں بہتر طریقے سے کر سکتی ہے کہ جب اس کا شوہر اسے وہ سکون والا ماحول پرووائڈ کر سکے۔ آئیے آج آپ اور میں جتنی بھی مائیں ہیں، ہمارے جتنے بھی بیٹے ہیں 2 3 4، آج اس چیز کا عہد کریں کہ اس معاشرے کو باکردار اور نیک مرد دے کر جائیں، ایک ایسے باکردار باپ، بھائی، شوہر اور بیٹے دے کر جائیں کہ جو آگے چل کر اپنی نسل کی تربیت کرنا جانتے ہوں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے رشتوں کی تکریم کرنا جانتے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مرد کو حاکم کی حیثیت دی ہے، اور حاکم کا مطلب ہوتا ہے رسپانسبل فار ایچ اینڈ ایوری تھنگ ان اینی کنڈیشن، اینی سچویشن۔ یہ نہیں کہ صرف اور صرف نفس پرستی میں صرف خود کو دیکھے اور باقی ساری ذمہ داریوں کو بھول جائے۔ مجھ سے بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہم اپنے شوہروں کو کیسے بدلیں، تو میں ان سے یہی کہتی ہوں کہ اس کی تربیت ہو چکی، اس کی ماں نے اس کی تربیت کر دی، لیکن اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ اختیار دیا ہے کہ جو آپ کے حصے میں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی ہیں، جو آپ کو مرد دی ہیں، آپ انہیں اپنے مطابق پال سکیں۔ میری دادی اکثر کہتی ہوتی تھی کہ ایک نیک مرد اگلی 7 نسلوں کو بدل سکتا ہے۔ تو آئیے آج ہی ہم عہد کرتی ہیں کہ ہم اس معاشرے کو ایک مضبوط اور باکردار مرد دیں، کیونکہ جب تک اس معاشرے میں مرد نیک نہیں ہوں گے، باکردار اور دین پر چلنے والے نہیں ہوں گے، معاشرے میں سدھار ممکن نہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان تمام تر چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں، نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔